اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے پہلے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے آخر ہے۔ سب سے آخر کی تفسیر کے سلسلے میں اہل علم لکھتے ہیں لیس بعدہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہے۔ پھر سوال کرنا پڑا حضرت حاجر علیہ السلام کو، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بتایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کی بنا پر تم کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حاجر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پہچانتی تھی، اللہ کی ذات کی معرفت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا علم تھا، جس کی بنا پر پوری امید سے کہا اذن لا یضیعن اللہ، اذن لا یضیعن اللہ۔ تب تو ابراہیم اللہ تعالیٰ اس ماں اور اس بچے کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، کبھی ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھ کر بتایا کہ وہ اپنی داڑھی میں اس طریقے سے خلال کر رہے تھے، یعنی ایک شخص کی طرف دیکھ کر بتایا اگر یہ اللہ سے ڈرا ہوتا، اگر اس اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر اس کے پاس ہوتی، اللہ کی ذات کا علم ہوتا، تو عبادت میں اپنی داڑھی کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. برادران اسلام، بڑی عمر کے بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، اسلام کی پردے میں رہنے والی خواتین اور اسلام کو اپنے لیے نجات سمجھنے والی خواتین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا تعارف کرایا سارے بندوں کے سامنے. درود و سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. انگنت لامحدود درخت کی پتیوں، ریگستان کی کنکریوں اور بارش کے بوندوں کے برابر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حاضرین، ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے. تو آج حقیقت میں مجھے چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، محرم کے سلسلے میں بتانا چاہیے تھا، نہیں، مجھے جہاں کہیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے خطبے کا موقع آتا ہے، ایک خاص مضمون پر بولنے کا ارادہ ہوتا ہے، جس کے سلسلے میں اہل علم نے بتایا، خصوصاً ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، یہ علم، جس علم کو اب دیا جا رہا ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کا انٹرڈیوس ہے، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جانکاری ہے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علم الفرض اور علم واجب ہے. اس علم کا حاصل کرنا فرض اور واجب ہے. کس علم کا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا علم، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کا علم، یہ فرض اور واجب ہے. تو حاضرین، اس علم کے سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ہم لوگ توحید کے سلسلے میں سننا چاہتے ہیں، شرک کے خلاف سننا چاہتے ہیں، اتباع رسول کے سلسلے میں سننا چاہتے ہیں، اور ہر چیز، ہر مضمون، تاریخ، سیرت، تمام کی تمام چیزیں سنتے ہیں. لیکن حقیقت میں اس دین کی اہم بنیادی تعلیم اللہ کی معرفت کے سلسلے میں برابر طور پر انسانیت بہت پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جانکاری ادھوری ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کیا، یعنی کیسی ذات ہے، اس سلسلے میں ہم کو بالکل علم کم ہے، جس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات آ رہے ہیں ہماری زندگی میں، وہ آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو حاضرین، آپ جان لیں، سورہ حدید کی آیت جو تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انٹرڈیوس کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ اپنی معرفت آپ لوگوں کو اور مجھے دے رہے ہیں۔ کیا معرفت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الاول، اللہ تعالیٰ کی ذات اول ہے۔ اول کا مطلب دنیا میں اول شروع ہونے سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مفسرین اس اول کے سلسلے میں لکھتے ہیں، بتایا لیس قبلہ شیء، هو الاول، اللہ تعالیٰ کی ذات اول ہے، لیس قبلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو ہمیشہ رہے گی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے پہلے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے آخر ہے۔ سب سے آخر کی تفسیر کے سلسلے میں اہل علم لکھتے ہیں لیس بعدہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک انٹروڈیوس اور تعارف اور معرفت کے طور پر کہتے ہیں والظاہر والباطن، وہ رب کیسا ہے؟ وہ ظاہر ہے۔ مفسرین اس ظاہر کے بارے میں لکھتے ہیں لیس فوقہ شیء، اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے عرش، کرسی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا والباطن، والباطن اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے، حد سے زیادہ چھپی ہوئی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ دنیاوی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتی، وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باریک بھی ہے، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کو دیکھتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کیسی چیز کو دیکھتے ہیں؟ کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی اگر چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کتنا سنتے ہیں؟ اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان لو، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چیز ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا ہے۔ کیسا سننے والا ہے؟ جس چونٹی کے بارے میں حدیث بتائی گئی ہے اس کے پیروں کی آہٹ کو سننے کی سکت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے۔ تو حاضرین، اس آیت کے بعد میں اور لمبی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات لمبی تفصیل ہے، اس کو یہاں کے خطیب کے حوالے کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی اور کیا صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی اور کیا صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی اور کیا صفت ہے، اس پر انشاءاللہ اور تفصیلات بتائی جائیں گی۔ میں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور اپنا انٹروڈیوس اپنے سلسلے میں جو جانکاری دی اس کے 4 الفاظ آپ کو بتا دیے، هو الاول والظاہر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، والظاہر، وہی ذات اونچی ہے، اس سے اونچا اور کوئی نہیں ہے، والباطن، اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس انٹروڈیوس اور اس تعارف کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں
اس تعارف کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفت کی جانکاری لینے کے فائدے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے، اس کا علم اگر حاصل کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو، ورنہ کتنے نقصان ہوں گے وہ فائدے ذکر کرنے کے بعد ذکر کروں گا۔ پہلا فائدہ ہے، انگلیوں پر گنو، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح محبت آئے گی دل میں، انسان کے، اللہ کے بندے کے دل میں صحیح محبت آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صحیح ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کا صحیح خوف دل میں آئے گا۔ اور تیسرا بتایا، اللہ تعالیٰ سے امید جب وابستہ کی جاتی ہے تو صحیح امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ کی جائے گی، اور بھروسہ جب ہو تو صحیح طور پر بھروسہ کیا جائے گا۔ اور آگے بتایا پانچواں فائدہ، اہل علم لکھتے ہیں اخلاص ہماری زندگی میں آئے گا۔ تو چلیے آپ لوگوں کو محبت کے سلسلے میں بتاؤں۔ 5 فائدے اہل علم نے ذکر کیے ہیں، اس میں سے پہلا فائدہ محبت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کی مثال اگر دی جا سکتی ہے تو کس کی دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال۔ چلیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر ہوا یہ کہ سخت سردی پڑ رہی تھی۔ ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے، تمام لوگ، خاموشی کا ایک ماحول تھا لوگوں کے اندر۔ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شدید البرد و شدید الجوع۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ سخت سردی بھی تھی اور سخت بھوکے بھی تھے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ٹھنڈی کی وجہ سے ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اعلان کرتے ہیں، ما من رجل يذهب الى القوم ويأتينا من اخبارهم۔ حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، تم میں سے کون آدمی ہے لوگوں جو کفار اور مشرکین کے درمیان ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے، ان کے درمیان جا کر وہاں کی خبر لانے والا کون ہے بتاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پکارا، ما من رجل يذهب الى القوم ويأتينا من خبرهم۔ دوسری مرتبہ پکارا، تیسری مرتبہ پکارا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو راوی کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم یا حذیفہ، قم یا حذیفہ، حذیفہ تم کھڑے ہو جاؤ، وَهُوَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ، حذیفہ
کھڑے ہو جاؤ. آج کفار اور مشرکین کے درمیان سے جو راز اور جو میٹنگ ہونے والی ہے، اس میٹنگ کے راز کو جو آدمی لائے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. حضرت حذیفہ بن یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے کہتے ہیں علی ثیاب، میرے پاس ایسے، میرے جسم پر ایسے کپڑے تھے پوری طور پر بوسیدہ ہو گئے تھے. میرے جسم پر گرم سویٹر نہیں تھا، میرا لباس پوری طور پر بوسیدہ ہو گیا تھا. ٹھنڈ کی وجہ سے میں ایک گڑھا کھود کر ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ایک گڑھے میں بیٹھ گیا تھا. جیسے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، وَهُوَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ، وہ آدمی جو کفار اور مشرکین کے پاس سے جو راز لائے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میرا نام لیا، قم یا حذیفہ، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ، جا کر کفار کی مجلس میں گھس جاؤ. یہی الفاظ ہیں، گھس جاؤ اور جا کر وہاں پر کسی کو تمہارے آنے کا اثر بھی ہونے مت دو. تو حذیفہ یمان رضی اللہ تعالی عنہ چھلانگ لگاتے ہوئے دبلے پتلے اونچے بوسیدہ کپڑے اپنے جسم پر پہنے ہوئے تھے، کڑکڑاتی ٹھنڈ میں چھلانگ مارتے ہوئے نکل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. جا کر ابو سفیان کے بالکل قریب سامنے کے سامنے بیٹھ گئے. وہ میٹنگ طے تھی تہخانے میں. وہ میٹنگ کہاں تھی؟ تہخانے میں تھی. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اور ایسا تھا کسی کا چہرہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں گیا، ابو سفیان کے بالکل آگے بیٹھا ہوا تھا. ابو سفیان نے اعلان کیا کہ لوگوں دیکھو، تمہارے آگے، تمہارے پیچھے، دائیں بائیں کہیں کوئی دشمن آ کر بیٹھا تو نہیں ہے. تو حاضرین، یہاں پر ایک حدیث کا ایک جملہ بتانے کی ضرورت ہے. حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفۃ الیمان رضی اللہ عنہ، اگر ان کو کوئی مشرک پوچھ لیتا، کون آپ، کون اگر پوچھ لیتا تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے. تو اسی لیے چالاکی کی، تدبیر کی، فوری طور پر حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، من انتا؟ کسے پوچھ لیا؟ ابو سفیان کو پوچھا، من انتا؟ تو چمک یعنی بڑی آواز میں کہا، انا ابو سفیان. کہتا ہے انا ابو سفیان. پھر اس کے بعد میرے بائیں جانب معاویہ بیٹھے تھے. میں نے پوچھا من انتا؟ تو معاویہ نے کہا انا معاویہ، انا معاویہ. مجلس کو اطمینان ہو گیا، نہیں، ہمارے درمیان کوئی دشمن نہیں ہے، یقین ہو گیا. حاضرین، ذرا اس موقع پر ذرا اندازہ لگاؤ، اگر کوئی آدمی حذیفہ سے پوچھ لیتا کہ تم کون ہو، حذیفہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے. تو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. تو یہاں پر مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پہلا فائدہ محبت. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت کا جذبہ دل میں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنتے ہی گئے اور صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ کا لقب کیا تھا؟ صاحب السر. صاحب السر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار تھے. تو پھر اس کے بعد میٹنگ ہو گئی کفار اور مشرکین کی طرف سے. ابو سفیان نے پورے پلان بتا دیے. تو فوری طور پر اونٹ میں سوار ہو کر جیسے سفیان نکلنے لگا، حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوری خبر رکھ دیے. تو یہ محبت ہے کس سے؟ کس سے؟ اس رب کائنات سے جس نے جنت بنایا. اس رب کائنات سے صحیح محبت کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کے مطابق اپنے آپ کو کفار اور مشرکین کے درمیان سے ان کے راز کو لانے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ ٹھنڈی پڑ رہی تھی. بھوکا آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی. ذرا مضبوطی کے ساتھ دبا کر اگر کھا لیے تو ٹھنڈی جاتی رہے گی. بھوکے تھے اس کے باوجود گئے. تو حاضرین یہ پہلا ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے صحیح محبت کرے گا. اب خوف کی مثال بار بار آپ لوگ سن چکے ہیں. بنی اسرائیل کی ایک خاتون جس کے چچا زاد بھائی نے قرض کے طور پر کچھ پیسے دیے اور اس کی ادائیگی کے لیے اس سے منہ کالا کرنا چاہ رہا تھا. چار دیواری میں جب وہ تھرانے لگی تو بتایا کہ چار دیواری میں تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور آج ہماری حاجت پوری ہوگی تو کوئی بتانے والا نہیں ہے، ڈرتی کیوں ہو؟ تو بنی اسرائیل کی اس خاتون جو اس آدمی کی چچازاد بہن تھی بتایا تو اور میں یہاں پر ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. دیکھنے والا کون ہے؟ ہم دونوں کو پیدا کرنے والا رب دیکھنے والا ہے. تو حاضرین یہ خوف کی مثال بار بار آپ سنے ہیں، لیکن یہ خوف کب آئے گا؟ جب آپ اللہ کو صحیح معنوں میں جانیں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح معنوں میں آئے گی. چلیے آگے میں آپ لوگوں کو امید، ہر انسان کو ایک امید اپنے دل میں رکھے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، پایا ہے خود اپنی زندگی میں. امید اور توکل، بھروسہ، اس کی مثال کے سلسلے میں مختصر سی مثال آپ نے ذی الحجہ کے مہینے میں بھی سنا، عام دنوں میں بھی سنا، اطاعت اور فرمانبرداری کے عنوان میں بھی سنا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ہاجر علیہ الصلاۃ والسلام کو لے جا کر مکہ کے بے آب و گیاہ میدان میں معصوم بچے اور ہاجر کو چھوڑ دیے. اور ان کے ساتھ کیا چیز تھی بتایا؟ ایک چھاگل، ایک تھیلی میں کھجور تھے اور ایک کوزے میں پانی تھا. یہ دے کر واپس لوٹ گئے تو حضرت ہاجر علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز دیا، ابراہیم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گھاس نہیں اگتی، ایسی جگہ پر آپ چھوڑ کر معصوم بچے کو اور مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب نہیں دیا. پھر سوال کرنا پڑا حضرت ہاجر علیہ الصلاۃ والسلام کو، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کی بنا پر تم کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ہاجر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو پہچانتی تھی، اللہ کی ذات کی معرفت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا علم تھا، جس کی بنا پر پوری امید سے کہا اذن لا یضیعن اللہ، اذن لا یضیعن اللہ. تب تو ابراہیم اللہ تعالیٰ اس ماں اور اس بچے کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، کبھی ہلاک نہیں کرے گا.
یہاں پر دو چیزیں، ایک امید ہلاک نہیں کرے گا اور بھروسہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اچھے رہیں گے، توکل۔ اللہ تعالیٰ کا علم اگر صحیح طور پر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ امید اور بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کی ذات پر۔ ذرا کھنگال کر دیکھ لیں، میری محبت، میرے دل میں اللہ کی محبت صحیح محبت ہے؟ ہم لوگ صحیح طور پر اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہماری امید صحیح امید ہے، بھروسہ صحیح بھروسہ ہے؟ حاضرین، اس سلسلے میں جو آدمی اپنے آپ کو 100% مانتا ہے اپنے آپ کو، تو جان لو کہ وہ آدمی ایسی مثالیں پیش کرے گا، ایسی مثالیں پیش کرے گا۔ پھر اس کے بعد اہل علم نے بتایا اخلاص، اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچاننے والا، اللہ کی معرفت جس کو ہو جائے گی وہ شخص اخلاص اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ اب اخلاص کیا ہے؟ عام طور پر ہم لوگ سن چکے ہیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَاعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد بتایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارا تصور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور میں نہیں آ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا تو یقین جانو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بتاؤ عبادت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص کب آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کو پوری طور پر تم جان لو گے یہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ رکعت باندھے ہیں، آپ یقین مانو اور اپنے دل سے پوچھو، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے آپ کا نتیجہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکعت باندھنے کے بعد کیا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہمارے پاس؟ ہے سوال تیسری مرتبہ، ہے وہ تصور ہمارے پاس؟ نہیں۔ ہماری عبادتوں میں سے اول ما یسأل عن العبد الصلاۃ، نماز کا اگر جائزہ لیا جائے، رکعت باندھے ہوئے ہیں تو رکعت باندھے ہوئے مسجد کے جھومر کی طرف خیال ہے۔ اگر وہ مسجد کا ذمہ دار ہے تو مؤذن خامت بولنے کے بعد ایک پیر پر کھڑا ہے یا دو پیر پر کھڑا ہے، یا سیدھا ہے یا نہیں، یا مسجد میں جالے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے، یا کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو نماز میں کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اس لیے کہ داڑھی چھوڑنا بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑا ہے، برابر طور پر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھ کر بتایا کہ وہ اپنی داڑھی میں اس طریقے سے خلال کر رہے تھے، یعنی ایک شخص کی طرف دیکھ کر بتایا اگر یہ اللہ سے ڈرا ہوتا، اگر اس اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر اس کے پاس ہوتی، اللہ کی ذات کا علم ہوتا، تو عبادت میں اپنی داڑھی کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا، یہ کھیل رہا ہے، گویا کہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تصور آ گیا، یہ بہت اونچا انسان ہے۔ اگر نہیں آ رہا ہے تو ہماری عبادت میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ قربانی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ حج کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ کتنے حقوق کو باقی رکھ کر یہ حج کا سفر کر لیا ہے، کتنے حقوق، کس کا حق اس کے اوپر ہے، کس کا حق اس کے اوپر ہے، اور حج پر حج کر رہا ہے، عمرے پر عمرہ کر رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔
لیکن اخلاص کی ضرورت ہے. اخلاص کب آئے گا؟ جب اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانو گے تب. حاضرین، آخر میں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اگر اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم نہیں ہے اس مجلس کے، الا ماشاء اللہ لوگوں کے، ہو سکتا ہے اس مجلس کے لوگ بہت علم والے ہوں گے، معلوم ہوگا، لیکن دنیا میں ایسا چل رہا ہے، کسی آدمی سے جب خیریت پوچھی جاتی ہے تو کیا بولتا ہے؟ کہاں ہے ہمارے پاس؟ اللہ آپ کو دو دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، میری طرف آڑی آنکھی سے بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ آنکھیں موچ لیا جی. کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے میرے بارے میں؟ اللہ آنکھیں موچ لیا جی. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم صحیح طور پر ہوتا اور قرآن مجید وہ پڑھا ہوتا تو حقیقت مانیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ رب ایسا ہے، سونا تو سونا بہت دور کی بات، اس کو اونگنا بھی نہیں آتا، وہ اونگتا بھی نہیں ہے. ایسے رب کے بارے میں جب تمہاری زندگی میں تمہاری محنت نہ ہونے اور سستی کی وجہ سے اگر تم کو اور تمہاری مقدر کی وجہ سے اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اللہ پر الزام لگاتے ہو. کیا ہے؟ اللہ تو جسے دیا ہے اسے دو آنکھیں سے دیکھ رہا ہے. اعوذ باللہ. اور جسے مالی طور پر وہ کچھ کمزور ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں جی اللہ ہے نا میرے سلسلے میں آنکھیں موچ لیا. تو بتاؤ کیا وہ اس آدمی کے علم میں اللہ کی ذات کا علم ہے؟ نہیں ہے. اسی لیے بھائیوں لمبے لمبے بیانات کیا ہے کیا ہے آپ لمبی یعنی جہاد کے بارے میں، صدقات کے بارے میں وغیرہ وغیرہ بیانات سے پہلے ایسی چیز کی تیاری کرو مجھے اللہ کی ذات کا علم پوری طور پر آ جائے. مجھے اللہ کا علم آ گیا تو سمجھو اس کے بعد کی تمام چیزیں نفع بخش ہوں گی، ورنہ کسی اور بیان، کسی اور ٹاپک اور کسی مضمون سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. بس میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اللہ کی سب سے پہلے کہنے والے کو اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.